جناب ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف واشنگٹن بیٹ. آج ہمارے پاس دو بڑی خبریں ہیں. دونوں پاکستان کے سینئر ڈپلومیٹس کے بارے میں ہیں اور ایسے ڈپلومیٹس کے بارے میں ہیں جن کو ہم دونوں جانتے ہیں, میں اور انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سر فار جوائننگ می. ایک تو یہ ہے کہ کابل میں جو ہمارے سفیر ہی کہیں گے موجود ہیں, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے حوالے سے بات ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے جو ایمبیسڈر رہے ہیں, اس سے پہلے ڈی سی ایم بھی رہے ہیں, اسد مجید خان, ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب, وہ اب فارن سیکرٹری لگا دیے گئے ہیں. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ان کے ساتھ خاصی گپ شپ رہی ہے, اور یہ توقع تھی کہ وہ فارن سیکرٹری لگا دیے جائے گے انٹل جب کنٹروورسی ہو گئی سائفر کے حوالے سے. تو پہلے تو میرا خیال ہے ہم دونوں کی طرف سے ان کو بہت زیادہ مبارکباد. تھوڑا سا ان کو یاد کر لیا جائے کہ اسد مجید خان صاحب جب یہاں امریکہ میں موجود تھے, نہ صرف یہ کہ بطور ایمبیسڈر بلکہ اس سے پہلے ڈی سی ایم کے طور پر بھی, تو ان کی یہاں پر بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے. بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ ایک شریف آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسے آدمی ہیں جن کے ساتھ آپ کو, اور میں نے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ سینئر کام کرنے والے ان سے بھی سنا کہ کام کرنے والوں کو ان کے ساتھ مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایز اے جرنلسٹ جو ہمیں دیکھیں, اب تک کئی سفیر آئے اور گئے, اور کئی اس میں اچھے بھی تھے. ایسی یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹر اسد مجید تھے, لیکن ڈاکٹر اسد مجید میں ایک بات یہ تھی کہ ان کو ان ریئر بیوروکریٹس میں تھے جن کو میڈیا سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, جو میڈیا کو دشمن نہیں سمجھتے تھے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اب یہ آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائیں گے. مطلب وہ گفتگو کرتے تھے, فرینکلی کرتے تھے, اور چیلنج قبول کرتے تھے اور چیلنج کرتے تھے گفتگو میں. اگر آپ کسی افغانستان پہ بات کر رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, اچھا بتاؤ, چلو ہم نے تو یہ کیا, غلط کیا, تو بھائی تم ہماری جگہ ہوتے تو کیا کر لیتے, ذرا یہ دیکھو, یہ صورتحال دیکھ لو, یہ ہے امریکہ یہ کہہ رہا ہے, طالبان یہ کہہ رہے ہیں, فلاں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے جس طرح سے ٹرسٹ کیا گفتگو کی, اس کی وجہ سے دیکھیں کبھی میں نے نہیں سنا کہ کسی بھی جرنلسٹ نے ان کی ٹرسٹ کو بریچ کیا ہو, کیونکہ وہ ایک مین ٹو مین یا ہیومن ٹو ہیومن لیول پہ کرتے تھے وہ ڈیل, اور جس کی وجہ سے ان کا ایک ریپو بن گیا تھا سب کے ساتھ. ایک اچھی بات یہ ہے. لیکن اب وہ ان کا نام کچھ اتنا مشہور ہو گیا ہے, اور ایک ایسے غلط معاملے میں ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پہلی کوشش تو نہیں, پہلی دفعہ جب ان کا نام آیا تقریباً بنتے بنتے رہ گئے. اور لگتا یہ ہے کہ اب جو ہوا ہے ان کا, تو آپ غور کریں کہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد ہی ہوا ہے. تو پتہ نہیں اس میں ان کا کوئی ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا اشارہ جو ہے وہ ڈونلڈ لو والے واقعے پہ ہے, کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لنچ میں ان کے اعزاز میں ہی جو ہیں فیئر ویل کے ڈاکٹر لیے تھا, کیونکہ وہ جا رہے تھے تو اس کے لیے تھا. ہاں, اچھا, ان کے جانے کی باتیں مجھے یاد ہے گزشتہ سال نومبر میں شروع ہو گئی تھی, اور اس میں یہ انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا اس وقت تک کہ وہ برسلز جائیں گے, ای یو کی میں ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کو. میں اب اس میں بات کر دیتا ہوں کہ میری ان کے ساتھ ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ اس سے پہلے جاپان میں تھے اور بہت سکسیسفل تھے, ان کو جاپنیز آتی ہے, وہ جو ٹریننگ کے اندر ہوتا ہے کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے, تو اس میں ان کو جاپنیز وغیرہ ان کو سیکھی, اور وہاں پہ بڑا اچھا انہوں نے. جاپانیز انہوں نے اس لیے سیکھی تھی کہ جاپان سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی لاء میں. ہاں, وہی تو. جی ہاں, جی ہاں, لیکن پھر وہاں پہ سرو بھی کیا نا, اور بہت اعلیٰ اس پہ سرو کیا, بلکہ جاپان سے پھر وہ امریکہ بھیجے گئے تھے. اور مجھے یاد ہے جو کنورسیشن جو میری اس میں ہوئی تھی ان کے ساتھ, اس کے اندر انہوں نے بڑا کینڈیڈلی انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہ کوئی لسٹ گئی ہے, پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا ہے اور اب مجھے واشنگٹن بھیجے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو ٹی وی کے ذریعے پتہ لگا, اور پھر کالز آنی شروع ہو گئیں, تو اس کے بعد مجھے پتہ پھر اس کے بعد آفیشیل جو لیٹر ہے وہ بھیجا گیا آیا. یہ تو تفصیل ہوگی نا ان کی, اور اس میں آج جو فارن آفس نے پریس نوٹ ایشو کیا, اس میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جو یہاں ایک امپریشن کریٹ کیا گیا تھا کہ ان کو وقت سے پہلے ہٹا دیا گیا, تو ان کو وقت سے پہلے نہیں ہٹایا گیا تھا. وہ نہیں ہٹایا گیا. 3 سال پورا کرنے کے بعد جی بھی 2-3 مہینے اوپر رہے, جی اور جی اس کے بعد گئے. جی ہاں. تو انہوں نے اپنا وقت کر لیا تھا. لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک آپ کا جو سرکاری اہلکار ہوتا ہے وہ اپنے فرائض منصبی
ادا کرتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ ایک کام کرتا ہے جو ریکوائرڈ ٹو ڈو ہے، یعنی ان کو کرنا تھا. آپ کی جو یہ میٹنگ جو ہوتی ہے نا، اس طرح کی جو ہوتی ہے آپ کی ان کے ڈپلومیٹک جو ساتھ میٹنگز ہیں. جی ہاں. ڈپلومیٹک نہیں، یہ جو اس طرح کی لنچ اور بریک فاسٹ اور ڈنرز وغیرہ ہوتے ہیں، انفارمل میٹنگ. انفارمل میٹنگس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ ان میٹنگ میں ہی ڈپلومیٹ دوسری طرف والے کھل کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آفیشیل پوزیشن نہیں ہے ہماری، تو اس کے لیے ہمیں رسپانسبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن ہم اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے خیالات ان تک پہنچا سکتے ہیں. رائٹ. اور یہ کام پاکستان بھی کرتا ہے، سارے کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایک میٹنگ تھی جس میں انہوں نے ان کے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں سمجھ لیں اپنے خیالات پہنچائے ڈونلڈ لو نے. اور ڈونلڈ لو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود ایک بڑے پرو پاکستان ڈپلومیٹ مانے جاتے ہیں. جی ہاں. اور ان خیالات کو ہمارے ہاں اتنی بڑی اس پہ کنٹروورسی بنا لے گی، ایسا مسئلہ ہوا کہ لگتا ہے ایک زمانے میں تو ایسا تھا کہ نزلہ ڈاکٹر اسد مجید پہ بھی گرے گا، اور کسی حد تک گرا بھی کہ پہلی دفعہ وہ نہیں بن سکی فارن سیکرٹری. مگر یہ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں جو ہے نا اپنے سسٹم کو درست کرنا چاہیے. سیاست ضرور کریں سیاستدان، اور سیاسی مسائل بھی کھڑا کریں، اس کو ایکسپلائٹ بھی کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ایک نان ایشو کو لے کے ایسا ایشو بنا دیں کہ اس میں لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں. میں نے یہ نوٹ کیا کہ ڈیورنگ دا جاب اب وہ سینئر پوزیشن پہ تھے اور وہ ان کا بنتا تھا، وہ ان سینئر ان ڈپلومیٹس میں آتے تھے اور اب ہیں بھی اور اب بن گئے گریڈ ہیں. 22 کے وہی نا کہ وہ فورن سیکرٹری بن سکتے ہیں. اور برسلز جانے سے پہلے تک یہ بات یہ چل رہی تھی تو کہ ان کے جو لیے گریڈ 22 یہ بھی ہیں باجد، تو ان کے لیے پریڈ وریڈ کیوں نہیں ہوئی؟ فورن سیکرٹری کے لیے ہاں ہونی چاہیے ہاں نا. ہاں گریڈ 22 کا افسر تو گریڈ 22 کا ہوتا ہے. تو ہاں فارن آفس میں ان کو بلا کے ایک پریڈ ہونی چاہیے جس میں ایک دستہ ہو فارن آفس کی، جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ ہاں سلامی دے اور باقی افسران حاضر ہوں، ہاں. اور کوئی قلم ان کے حوالے کیا جائے ان کے. اب آپ شرارت کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا جو ابھی تک خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ نئے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس قسم کی تقریبات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کمپیریزن اگر ہم دیکھیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں. اگر ہم صرف بھارت کی بات کر لیں تو وہ ایک کمرے میں اپنی کرسی کے اٹھ کے چھڑی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. بھارت کی بات چھوڑ دیں، بھارت تو ہمارا دشمن ہے، ہم بھارت کی بات کرنا نہیں ہاں یہ پسند بھی بات کرتے. بھی ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو آرمی چیف سے سینئر ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. ان کے یہاں یہی ہوتا ہے، ایک ان کے آفس میں ایک تقریب ہوتی ہے جس میں سنا ہے سلامی بھی دی جاتی ہے. اس میں ان کا ہی اپنا ایک دستہ ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھا وہ سلامی دے کے سلامی، میں جیسے نے جیسے سمجھا کوئی شاید کوئی وہ نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں سلامی کے طور پہ. نہیں، نہیں، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے. امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کا جو اپنا ہوتا ہے نا دستہ، ایک جو پینٹاگون میں ایک موجود ہوتا ہے ہر آنے جانے والے کو سلامی دینے کے لیے، تو وہ سلامی دے دیتا ہے اور وہ بن جاتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف. تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ایئر فورس میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ تو ہمارے ہمارے یہاں آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کو بھی وہی سلامی دی گئی تھی نا، بس سلوٹ کیا گیا بھی ہونا چاہیے ٹو آنر تھا، ہم ٹو اور آنر اس ہم. کو اس طرح کیا گیا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بیک فائر کرے گا. آپ دیکھیں ایک دستہ، دو دستہ، تین دستے، پہلے 111 بریگیڈ والے آئے، اس کے بعد وہ ان کے جو بلوچ ریجیمنٹ کے لوگ شامل تھے وہ بتایا گیا ہمیں. اس کے بعد پھر تینوں مسلح افواج کے دستوں کی مکس پریڈ تھی. اس کے بعد وہ آئے. سب سے جو برا لگا وہ لگا جو بینڈ باجے والے، اور وہ آ کے جس طرح اچھال اچھال کے وہ کر رہے تھے، چھڑیاں پکڑ رہے تھے اور پھینک رہے تھے. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب کہ کسی کسی کی شادی وادی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بہت بری بات ہے یہ. وہ مجھے پتہ ہے بری لگے گی، لیکن ناصر ہم وہ لوگ کاظمی نے ہیں، ناصر ہم وہ لوگ ہیں کاظمی جن نے سے ڈر گئے ہیں. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک ہے، اس کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ایک مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے. فوج پاکستان کی سالمیت کی ذمہ دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی عزت بھی ہونی چاہیے. اس طرح آپ فوج کو جو ہے نا، فوج کی بے عزتی نہ کرائیں. ناصر کاظمی نے کہا تھا وہ بینڈ جیتے گا یا شاعر کی غزل جیتے گی تو وہ بینڈ، اسی بینڈ کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بینڈ بجاتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو پیرائے کسی بھی پیرائے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بات کہیں اور نکل رہی. بائی دا وے، بات کہیں اور نکلنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں، جب جنرل صاحب تشریف لا رہے تھے یہ ان کو چھڑی دینے کے لیے نئی انکمنگ چیف کو،
تو جو جس طرح وہ آ رہے تھے، جو چال تھی ان کی، وہ بڑی کیا کہنا چاہیے، بہت ہی وہ لگ رہے تھے، شکست خوردہ لگ رہے تھے. ہاں، تھکے تھکے سے بہت. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عہدے میں اتنی پاور رکھ دی ہے، اتنے اختیارات رکھ دیے ہیں کہ ظاہر ہے جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار اب تو میں کل ریٹائر ہوں گا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اپنا اسٹاف بھی نہیں لگا سکتا، اپنا ذاتی اسٹاف بھی نہیں لگا سکتا، میں کہیں کچھ نہیں کر سکتا، میں وابڈا کا ایک ڈائریکٹر بھی نہیں انہوں نے تو یہ شاید واحد ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اب میں گمنامی میں چلا جاؤں گا. اس سے پہلے جتنے بھی گمنامی میں گئے ہیں انہوں نے آپ کبھی یہ نہیں کہا. پہلے دن سے پتا ہو نا واجد کہ یہ وقت ہے میرا، اور اس اتنے دن پورے کر کے میں چلا جاؤں گا، اور کسی طرح سے کسی قیمت پہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، تو ان کو افسوس بھی نہ ہو، پہلے دن سے ذہن بنا ہوا ہو. آپ کو لگتا ہے اگر آپ 3 سال کم ہے اس کو 4 سال کر دیں، لیکن ایک وقت مقرر کر دیں کہ یہ 4 سال اگر 22 دسمبر کو پورے ہو رہے ہیں تو 23 دسمبر کو نہیں ہوں گے. پھر ہوگا کہ جو بھی آرمی چیف بنے گا ان کو پتہ ہے کہ 4 سال بعد 22 دسمبر کی تاریخ کو میں ریٹائر ہو جاؤں گا خود بخود، میں چاہوں نہ چاہوں، وزیر اعظم چاہے نہ چاہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بالکل ایک کیلنڈر کے مطابق چلے گا اور ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے میرا خیال ہے. ہاں خیر، یہ بڑی آئیڈیلسٹک قسم کی بات کر رہے ہیں. جس طرح امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بھئی الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. اب اس کے اوپر اب یہ نیا انہوں نے دھندا شروع کر دیا کہ جی اس کے اندر کوئی غلط کوئی ہوا ہے، ووٹنگ ہوئی ہے، یہ ہوا. ورنہ جو چیزیں پروسیس کے مطابق چل رہی ہیں وہ پروسیس کے مطابق چل رہی ہیں، نو میٹر واٹ. کمنگ بہت ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو، اب ہم چیف کی طرف نکل گئے تھے، لیکن کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر اسد مجید خان، کہ ہی واز دی موسٹ سینئر. ان کے بارے میں اس وقت بھی یہ تھا، نومبر میں پچھلے سال تک یہ تھا کہ وہی فورن سیکرٹری بنیں گے. اور پھر بیچ میں کچھ ایسا تعطل، اور انہوں نے اپنی مدت پوری کی. پھر کچھ سچویشن ایسی بن گئی کہ شاید جو سہیل تھے فورن سیکرٹری، سہیل صاحب، ان کا ابھی تھوڑا سا کوئی ٹائم رہتا تھا، اس وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گیا. لیکن اب فائنلی جب کیونکہ پرائم منسٹر جاتے ہیں، ملتے ہیں سب سے، اور پھر انٹرویو بھی کرتے ہیں، اور پوری ایک وہ جو بھی پروسیس ہے، آفیشیل جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو فائنلی لگا دیا گیا. اور اس کے بعد اچھا، میں نے یہ ایک دو چیزیں میں انٹرسٹنگ ان کے بارے میں کہوں گا. ایک تو وہ چونکہ جاپان میں رہے ہیں تو ان کی ٹائیاں جو ہوتی تھیں بڑی خوبصورت ہوتی تھیں. ایک اپنے ڈاکٹر اسد مجید فنی صاحب ٹائلیاں ہوتی ہیں. بڑی، ہاں، فلورری قسم کی نا، سلک کی، یہ وہ ان کو بڑا شوق اس حوالے سے تھا کہ بڑی اچھی چوائس. دوسرا انہوں نے میں نے نوٹ کیا ان کے بارے میں کہ وہ ایون ڈیورنگ دا اتنا سیرین ہونے کے باوجود، ڈیورنگ دی وے ہی ہیز بین سرونگ، تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری یہاں پر آئے تھے، اور اس وقت ایمبیسڈر تھیں شہری رحمان شاید. تو پریزیڈنٹ زرداری نے نیو یارک میں کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی ایونٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے شہری رحمان کو کہا کہ میں تو جا نہیں سکتا تو آپ چلی جائیں. تو انہوں نے ایمبیسڈر شہری رحمان نے کہا کہ دیکھیں، آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان رائٹ ناؤ، سو آئی کین ناٹ بی کہ میں ایک پارٹی کو وہ اس طرح کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے اس کا بڑا اس کی عزت رکھی کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں خود بھی رحمان بھی اس کو دیکھتا ہوں. سمجھدار خاتون ہے. رحمان بھی سمجھدار خاتون ہے. اور دیکھیں نا ان کی ایک خوبی آپ دیکھیں کہ جیسے ان کی پارٹی ہاری، اس کے بعد ان کو کہا بھی گیا تھا آنے والی ہاں، ان کو کہا انٹرم گیا تھا، گورنمنٹ نواز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پہ سرو میں کریں. جی، انہوں نے کہا، فوراً انکار کر دیا تھا. جی ہاں. پارٹی ہاری گئی تو میں کیوں رہوں. ان کو انٹرم گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کم از کم انٹرم جو پیریڈ ہے 3 مہینے کا وہ تو پوری کریں، آپ پورا کریں، اس کے بعد جائیں، ہم اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں لا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اور وہ چھوڑ کے چلی گئیں. تو یہ ان میں ہے، بہت اچھی بات تھی. اور شہری رحمان بھی ایک ان سیاستدانوں میں سے ہیں جنہوں نے سیاست میں بھی عزت کمائی. اور اسد مجید صاحب جو ہیں، ان کے جو آپ نے کہا تھا نا کہ اتنے سینئر ہونے کے باوجود، اصل میں اسد مجید جو ہیں وہ اندرونی یعنی دل سے جو ہیں وہ لاہوری تھے. ان کا جو لاہوریہ پن تھا نا، ان میں بہت تھا وہ کھلا ڈلا ہونا، پا دیو ساڈے تے پا دیو، بس اچھی ٹھیک ہے، زبان، ٹھیک ہے. آپ ڈال ہاں، دیں ہم پہ، ٹھیک ہے. خوش رہنا، وہ سارا کچھ وہ ہاں، تھا ان میں. نہیں تھا. ہاں، بالکل تھا، بالکل تھا. اچھا، لاہوریہ بڑا تھے مشکل ٹپکل. مشکل دور دیکھا امبیسڈر اسد مجید نے بھی. اس سے پہلے بطور ڈی سی ایم یہاں پہ سرو کر چکے ہیں واشنگٹن میں. تب بھی
اور شہری رحمان نے بھی، آئی ریمبر کہ جب شہری رحمان یہاں پہ آئی تھی تو اس وقت سلالہ کا نیا نیا واقعہ ہوا تھا، تو بہت مشکل تھی یہاں پر امریکنز کے ساتھ ڈیل کرنا، اور پھر پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے اس کو. پاکستانی کراؤڈ کے ساتھ ڈیل کرنا، کہ اس وقت تک یہاں پی ٹی آئی پاپولر ہو چکی تھی لیکن حکومت میں نہیں تھی. تو مجھے یاد ہے یہاں جو ایک ریسٹورانٹ ہے، اب تو اس میں ریسٹورانٹ نہیں رہا، پر یہ جو حویلی ہے وہاں اس وقت مہران کہلاتا تھا، اور وہاں جو اس وقت کے مالک ہوتے تھے انہوں نے ایک پروگرام کے دوران ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ حکومت کی کیوں حمایت کرتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کی حمایت کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے اور بڑے غصے سے وہ بولنے لگے، تو پھر انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی ڈپلومیٹ دنیا کے کسی ملک کا کسی ملک میں ہوتا ہے وہ حکومت کا ہی نمائندہ ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو حکومت کا انتظام ہی نہ چلے، عجیب افراتفری پھیل جائے. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، وہ چور ہیں، باپ کو بس اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں حکومت تو سکتا. نہیں، حکومت کی جیسے پوائنٹ کیا جاتا ہے، بٹ اسٹیٹ کا، کنٹری کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. اسٹیٹ کا رائٹ. ہوتا ہے، اور اسٹیٹ کے امور چلیں گے ہی اس وقت کہ جو حکمران اس وقت ہیں وہ اس کے جو سرکاری افسران جو ہیں حکمران کی بات مانیں، ورنہ تو عجیب و غریب صورتحال کریٹ ہو جائے گی نا، کہ جو اسٹیٹ کے آفیسر ہیں وہ ایک طرف چل رہے ہیں، حکومت ایک طرف چل رہی ہوگی، تو پھر حکومت زیرو ہو جائے گی چاہے کسی کی بھی ہو. جی ہاں. تو انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا. تو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے وہ انہوں نے کئی دفعہ ڈیفیکلٹ سچویشن سے ڈیل کیا. جب وہ والا واقعہ ہوا تھا پشاور میں پبلک اسکول والا، اس جی وقت بھی یہاں تھے، اور یہاں لوگوں نے ان سے وعدہ کر کے بلایا کہ آپ گفتگو صرف پبلک اسکول پہ ہوگی، اور آئے انہوں نے تقریر کی، اور اس کے بعد لوگ ان کے خلاف نعرے لگانے لگے. تو لوگوں کا خیال تھا وہ گھبرا جائیں گے، نہیں گھبرائے. انہوں نے بڑے عقل مندی سے اور بڑے طریقے سے ڈیل کیا سچویشن سے کہ بھئی ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ کو دکھ ہے. ایک ایسا واقعہ ہے جس میں کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس کو دکھ نہ ہو اس واقعے کا. بے تو شک. بالکل اچھا ایسے. دوسری بالکل ایسے. بات کر لیں اب آپ، جو واقعہ ہوا ہے کابل والا. بلکہ اس زمانے میں عمران خان صاحب دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک چلا تھا، اور انہوں نے بھی اس کو ختم کر دیا تھا، اس دھرنے کو بھی. خیر اینی وے، کمنگ بیک ٹو اسد مجید خان کے، جب وہ پھر برسلز چلے گئے، پھر برسلز میں لگ رہا تھا کہ اب وہ شاید ان کو، اور خاص طور پہ اس کنٹروورسی کے بعد کہ شاید ان کو وہ نہ ملے، تو یہ اچھی بات ہے کہ ایز سینئر موسٹ ہونے پر بھی ان کو فورن سیکرٹری جو ہے وہ اب تعینات کر دیا گیا ہے. جو فوج کے اندر تعیناتی ہوئی ہے وہ بھی بالکل درست ہوئی ہے کہ انہوں نے سینئرز کو رکھا، اور اس لحاظ سے، اور یہی ہونا چاہیے، سینئرز کو رکھیں، سینئر موسٹ جو ہے. اور بیوروکریسی میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے، بجائے آپ سوابدید پہ چھوڑ دیں سیاسی حکمرانوں کے، تو پھر اس میں ساری کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. جو سینئر موسٹ کو وہ لگ جائے یہ تو ایک اچھا ہوگا. وائز ڈیسیژن تھا ویسے، لیکن اگر سینئر موسٹ کو جب آپ میرٹ کے اوپر، جس کو جو میرٹ ہی ہو گیا نا، اگر سینئر موسٹ کو لگا رہے ہیں تو میرٹ ہو گیا، تو اب میرٹ کے اوپر جب آپ کسی کو لگاتے ہیں، تو اب اسد مجید خان فورن سیکرٹری بن کر اب اس کو کیسے چلائیں گے، فورن مشن کو، ویسے فورن آفس کو، آئی شوڈ سے. مشکل کام ہوگا. دیکھیں اس میں بظاہر تو لگتا ہے کہ فورن آفس کوئی ڈیسیجن، فورن سروس سیکٹری کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا. سارے ڈیسیجن یا تو افواج پاکستان لیتی ہیں، یا پھر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں مثلا فورن منسٹر اور وہ ان تو کی پارٹی لیتی ہے. وہ تو اے پولیٹیکل ہو گئے نا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ پالیٹکس میں بھی نہیں آئیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب فوج پولیٹیکل ہوتی ہے، جب سیاسی پارٹی بہت مضبوط ہوتی ہے، جب بھی جو ڈے ٹو ڈے کام جو ہے تو انہوں نے بیوروکریٹس نہیں کرنا ہوتا، کہ ان کو ٹیکنیکلٹیز کو ان کا ہی پتہ ہو، ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. اور یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ G77 کے چیئرمین ہیں جو کہ پاکستان ہے اس وقت، تو وہ پورے سال میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کی ساری پلاننگ بیوروکریٹس بنا کے ہی دیتے ہیں. اس کو یس یا نو فوجی حکومت ہو تو فوجی کریں گے، سویلین حکومت ہے تو سیاسی لوگ کریں گے، لیکن اس کی سارا جس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ بیوروکریٹس کرتے ہیں. اسی طرح اقوام متحدہ میں اگر کشمیر پہ بحث ہو رہی ہے تو اس میں آپ ٹیکنیکل کیا پوزیشن لے گا پاکستان، اور کیسے ٹیکل کرے گا کسی چیز کو، وہ بھی تو کام بہت سارا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے اسد صاحب اس کو کرنے کے مکمل طور پہ اہل ہیں. بہت زیادہ، نہ صرف یہ کہ اہل ہیں، بلکہ اگر اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کے جانے کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی، جس کے پاس کوئی فیصلوں کا زیادہ اختیار نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اندر فورن آفس کے جو بھی معاملات ہیں اس کو وہ دیکھ رہے ہوں گے خود. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا اسٹریٹ لینگویج میں کہ بنداس کام کیے جاؤ.
اچھا، اب ہم چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر کہ ایک اور ہمارے دوست ہیں جو یہاں پر سرو کر کے گئے ہیں، نظامانی صاحب، اور سینئر ہیں. تو پارٹی وہ کو وہ 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 بھی بڑے، وہ بھی مطلب دیکھیں وہ سندھ سے آئے ہیں، اور ان سے آئے ہیں، مگر آپ کو ان کے گاؤں کے بارے میں پتہ ہے نا، ان کے گاؤں کو یو این کا وارڈ مل چکا ہے ماڈل ولیج کا. دو باتوں کی وجہ سے، ایک صفائی، تین باتیں: صفائی اور ہیلتھ اور ایجوکیشن فیسلٹیز. ایجوکیشن بھی نمبر ون رہا پاکستان میں، ہیلتھ میں بھی اور صفائی میں بھی، اور دنیا میں ان کو ماڈل خطاب ملا. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی فورن کنٹری میں سرو کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ واپس ہوم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، پھر آپ کی ٹریننگ دوبارہ ہوتی ہے، بریفنگ، ڈی بریفنگ، سارا کچھ. اس کے بعد پھر کہیں کہیں سال، 2 سال کا شاید وہ پیریڈ ہے، جس کے بعد پھر آپ کو پوسٹ کیا جاتا ہے کسی نئی اس کے لیے. اب ان کو پوسٹ کیا گیا افغانستان میں، اور ریسنٹلی ہی پوسٹ کیا گیا. اس سے پہلے ایک اور چار نمبر اس سے پہلے ایک اور بھی تھے نا جو افغانستان میں سرو کر چکے ہیں، جو یہاں پر کیا نام تھا ان کا؟ وہ صادق صاحب. صادق صاحب. اب یہ وہ نظامانی صاحب وہاں پر گئے اور ان کے اوپر یہ اٹیک ہو گیا، اور یہ ڈیلیبریٹ آف کورس تھا. تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ تھینک فلی کہ ان کی جان بچ گئی اور کچھ ایسا ان کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بٹ دس واز ویری کریٹیکل. دیکھیں، کرٹیکل تو ظاہر ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو طالبان حکمران ہیں اس وقت افغانستان کے، جن کے بارے میں ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ کم از کم پاکستان فرینڈلی ہوں گے اور افغانستان کے امور میں پاکستان کا انفلوئنس بہت بڑھ جائے گا، پاکستان کی بات مانی جائے گی، ایسا تو نہیں ہوا. پاکستان کی بات مانی نہیں جا رہی ہے، پاکستان کا انفلوئنس پہلے سے کم ہو گیا ہے، اور بلکہ جس طریقے سے وہ ٹی ٹی پی کو کابل کے حکمران سپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی کھلم کھلا ایک اینٹی پاکستان گروپ ہے جو یہ نہیں کہتی کہ ہم نے پاکستان میں سیاسی تبدیلی لانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیوں کو مار دینا ہے. ابھی بھی انہوں نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ماریں گے، اور انہوں نے شہریوں کو مارا، عام شہریوں کو مارا. تو ایسے گروپ کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں. اس میں اب ہمارے یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تو بھارت کا ہاتھ ہے. اس میں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک گروپ جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ جس کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرے گا، وہ گروپ بھارت کے ساتھ اگر مل گیا تو کیوں ملا؟ یہ سوال ہے نا کہ کیوں ملا، کیسی ہماری ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا تھا، ہماری توقعات کیسی تھی، ہمارا تعلق کیسا تھا کہ ایک اتنا قریبی گروپ جو سمجھا جاتا تھا پاکستان کے، وہ اچانک راتوں رات بھارت کا ساتھی ہو گیا. اگر یہ بات درست ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو ایسا کیوں ہوا؟ اٹس اے ویری گرے ایریا. ویسے شروع میں جب پاکستان، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو اکنالج کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور طالبان، افغان طالبان کی گفتگو کرانے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے اور بڑا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا، اس کے باوجود اس وقت لگ رہا تھا کہ ایک دفعہ جب امریکہ اور طالبان کی سینئر لیڈرشپ جو کہ قطر میں مل رہی تھی، جب ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں تو پاکستان کو دونوں جو سائیڈز ہیں، جو دونوں پارٹیز ہیں، فریقین ہیں، انہوں نے ڈمپ کر دیا تھا. انہوں نے کہا جب ہم ڈائریکٹ ہو گئے ہیں تو اب پاکستان کا کیا کریں گے؟ امریکہ نے بیان بھی دیا کئی دفعہ، لیکن امریکیوں نے پھر بھی رابطہ رکھا آپ سے، کیونکہ آپ وہ سے تو ایک ہے رکھا، نا، بالکل. ہاں، ہاں. ویسٹرن سوسائٹی میں ایک ہے نا کہ ذرا یہ میچور لوگ ہیں، کسی سے رابطہ نہیں توڑتے. لیکن رابطہ یہ رکھا. پاکستان کو کیوں سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو طالبان پالا کیا، جو کچھ بھی کیا. اب طالبان جب ہم وہی بالکل خلاف ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز بڑی کامن ہے سب افغانوں میں، اگر آپ افغانستان جائیں تو، کہ سب کے سب ایون جو پرو طالبان افغان ہیں وہ بھی اینٹی پاکستان ہوتے ہیں، وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے. تو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ پاکستان کے خلاف کھڑے جاتے ہیں. اور اس میں بڑی، میں ایک دفعہ یہ یہاں ہوتے تھے جنرل جیمز جونز، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. جی، جی. ان کا انٹرویو کرنے میں گیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا.
تو اس میں وہ ایک افغان خاتون جرنلسٹ بھی آئی ہوئی تھی, انہوں نے بھی انٹرویو کرنا تھا. بڑی تو ہم جب مشہور ویٹ ہیں کر وہ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے بہت وہ کرتے ہیں. نہیں نہیں وہ نہیں, یہ اچھا وہ جو اسٹیٹ بینک جاری کرتی ہیں وہ تو غیر سنجیدہ سی ہیں. یہ کوئی سنجیدہ ان کی ٹی وی کی سینئر اہلکار تھیں, کابل سے آئی تھی, کابل چلی گئیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہم سے تعلقات کیوں نہیں بہتر کرتے, آپ تعلقات بہتر بنائیے. وہ تو میں نے کہا بھائی میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو افغانستان کی حکومت ہے, کارزائی صاحب اس وقت حکومت میں ان سے بات چیت کرنی چاہیے, اور طالبان وغیرہ سے ہمیں اپنے تعلقات جو ہے نا کم کرنے چاہیے, اور ہمیں افغان عوام سے براہ راست بات چیت. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سیاسی بیان ہے, یہ مسئلہ تو نہیں ہے. میں نے کہا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لیں گے بھائی بات یہ ہے کہ جہلم تک اور پورا بلوچستان تو وہ ہمارا ہے, اور چلے اب پنجاب میں جو اس سے آگے ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اٹک تو ہمارا ہے. تو آپ اگر ہم سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں تو ادھر اٹک تک اور ادھر پورا بلوچستان وہ تو ہمیں دینا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے 60% سے زیادہ ایریا کی, اچھا, کیونکہ بلوچستان سب پاکستان سے کی بھی بڑا. تو یہی خواہش رہی ہے کہ ہم جتنا بھی ایریا ہمارا ہے اس کے بعد پھر افغانستان تک بھی ہمارا وہ تسلط دارالحکومت رہے. حکومت کبھی نہیں چاہا پاکستانی, کیونکہ پاکستانیوں کو پتہ کہ یہ ہو نہیں سکتا. پاکستانی یہ چاہتے رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ بارڈر میٹر نہ کرے اور ہاں. آنا جانا رہے اور بھائیوں کی طرح رہیں, لیکن کبھی پاکستانیوں نے قبضہ کرنے کی خواہش نہیں کی. لیکن افغانوں میں کابل میں بھی آپ جب بھی رہیں تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ افغانوں میں ایک فیلنگ بہت اور عام یہ ہے کہ کو ملنا چاہیے یہ سرزمین. تو یہ اس کی وجہ, ایک وجہ یہ ہے. پھر جو پڑھا لکھا افغان ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اب یہ علاقے نہیں مل سکتے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے طالبان جیسی فورسز کا ساتھ دیا تو لہٰذا ہماری جو ہے نا دوستی نہیں ہو سکتی, اور ہمیں جو ہے نا آپ سے لڑائی رہے گی, اس لیے کہ آپ نے ہمارے اوپر طالبان مسلط کر دیا. تو ایک طرف سے لبرل بھی خلاف ہے. جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کا نام لیتے ہیں اور آپ کا ملک جو ہے بالکل اسلامی نہیں ہے, غیر اسلامی ہے, وہاں میوزک ہے, وہاں شراب ہے, وہاں ناچ ہے, گانا ہے, یہ وہ ہے, تو آپ سے تو لڑائی جائز ہے. اچھا, پھر جو نیشنلسٹ ہیں ان کو پشتونستان کا پشتون علاقے چاہیے, جو الٹرا نیشنلسٹ ان کو آدھا پاکستان چاہیے. تو ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہوں اس طرح. اچھا, ایک لیول پر یہ تھا کہ افغان طالبان ورسز اگینسٹ پاکستان طالب ٹی ٹی پی کے وہ تھا, لیکن اب انہوں نے اپنی فورسز جوائن کر لی ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. حالانکہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے جو بیان آیا وہ یہی آیا کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے آیا یا خود نظامانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ وہ ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے جو پاکستان اور افغان افغانستان کی حکومتوں افغان کے افغان خلاف. حکومت کا بھی ہے, افغان جی, حکومت کا بھی ہے. وہ کیا. بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا اس حوالے سے بھی کہ نہ صرف یہ کہ ان دونوں ایک طرف دیکھیں ڈاکٹر اسد مجید جن کو ہم اب جانتے ہیں, ان کے وہ فورن سیکرٹری بننے کی ایک اچھی خبر تھی. دوسری طرف یہ تھی کہ نظامانی صاحب جو یہاں پہ اگین سرو کر جا چکے ہیں, ان کو وہاں پہ تعیناتی ہوئی اور ان کے اوپر اٹیک اس طرح کیا اور گیا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی شخص کا اچھا مسلمان ہونا ایڈوانٹیج ہے, تو نظامانی صاحب کو اس کا بھی ایڈوانٹیج ملنا چاہیے, کیونکہ ایک تو وہ شرعی داڑھی بھی رکھتے ہیں, 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اور بہت شریف آدمی ہیں. جی. شرافت تو اس کا بھی پاس نہیں کیا گیا. ان کو سارے نماز روزے کے باوجود ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ایز اے ریپرزینٹیٹو آف پاکستان کہ وہ تو ہیٹرڈ جو ہے وہ اتنی بڑھ کے سامنے اب آ رہی ہے, کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ وہ کاروائی جو انہوں نے ٹی ٹی پی نے کہا تھا کہ اب ہم جنگ بندی والا معاہدہ ختم کر رہے ہیں اور اب ہم اٹیک کریں گے, وہ اٹیک انہوں نے افغانستان میں کیا. تو افغانستان یا افغان حکومت جو بھی ہے اس وقت جس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, ان کی ایک رسپانسبلٹی تھی کہ وہ جو فورن مشنز ہیں ان کی حفاظت کریں یا یہ انشور کریں کہ اس قسم کے اٹیکس نہ ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے, اور ایسا ہوا نہیں. اور ایسا ہوا نہیں. اب اختتامی طور پر کہ اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہمیں صورتحال بنے؟ ہے نا افغانستان سے اپنے تعلقات کا پورا ریویو کرنا پڑے گا. ہمیں یہ تو نہیں کر سکتے, لیکن نمبر 1 ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم طالبان سے لڑائی کر لیں. بائی دا وے میں اس میں ایک جلدی سے مینشن کر دوں کہ ہمارے ایک سابق آئی ایس آئی چیف
کابل میں جا کر جب پرائم منسٹر یہ کہتے تھے کہ جی طالبان افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ لی ہیں، اور وہ وہاں پر جا کے ایک اعلیٰ ہوٹل کے اندر چائے پیتے ہوئے کہہ بہت رہے غلط تھے، بات چائے ہے، پیتے بہت ہوئے غلط۔ کہہ رہے تھے کہ جی ایوری تھنگ ول بی اوکے، تو اس تناظر میں ذرا بات کیجیے گا۔ جی ہاں۔ وہ جناب اس کو افغانوں نے ناپسند کیا، یہاں کم از کم امریکہ میں جتنے افغان موجود ہیں ان میں سے ابھی وہ بھی جو ان سے بھی گفتگو ہوئی میری، جو وہ افغانستان میں موجود تھے اور اب تازہ مہاجرین کے طور پہ یہاں آئے ہیں، انہوں نے بھی جو پرانے تھے وہ بھی پشتون بھی نان پشتون بھی سب نے اس بات کو بہت ناپسند کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ان کی غلطی تھی، ان کا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے۔ پاکستان کابل میں جو بھی حکومت ہو اس سے لڑائی نہیں لے سکتا۔ جنگ جو ہے ایک آپشن نہیں ہے پاکستان کے لیے افغانستان سے۔ پاکستان کے لیے یہ بھی آپشن نہیں ہے کہ افغانستان کا معاشی آپ بائیکاٹ کریں، وہ آپ پہ باؤنس بیک کرے گا۔ تو پاکستان کی آلسو بھی دیر لینڈ لاکڈ کنٹری، تو یو این کے چارٹر کے مطابق یو ہیو ٹو ہیلپ دیم۔ تو اس کے علاوہ باؤنس بیک کرے گا آپ پہ۔ رائٹ۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے نا آپ کے پاس کچھ لوگ لبرل ہیں، آج مجھے پی ٹی وی میں بھی ٹاک میں لیا تھا کچھ لوگوں نے، اور وہ لگے ہوئے تھے کہ بس ہمیں اب سب تعلقات توڑ دینا چاہیے، اور ایک دو لوگوں نے کہا بھی کہ ہمیں ان کو مزہ چکھانا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس ملٹری ایکشن لینے کا آپشن نہیں ہے، تعلقات توڑنے کا آپشن نہیں ہے۔ آپ میں تعلقات رکھ کے تعلقات کو اثر نو جائزہ لینا ہے، اور ایک نیا راستہ ایسا نکالنا ہے جس میں آپ ان کے ساتھ مل کے اس طرح کام کر سکیں کہ طالبان بھی جو ہیں وہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہوں، اور آپ بھی نظر ثانی کریں اور بیچ کا راستہ نکالیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اس وقت جب آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم نو میٹر واٹ۔ اس میں جو بھی جس گروپ کو بھی آپ کابل میں لے کے آئیں گے نا، وہ آپ کے تعلقات کی نوبت ایسی ہے کہ کچھ دنوں میں آ کے پھر اختلافات ان سے شروع ہو جائیں گے، ہاں، مطلب آپ چاہے کو کوئی بھی۔ انفلوئنس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ انفلوئنس میں لانا چھوڑ دیں، اب آپ صرف بات کریں ایز اے نیبرنگ کنٹری وچ ہیز اے نیبرنگ گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ ہے جیسی بھی ہے، اور اس کے اپنے مطابق ڈیل کریں۔ جس طرح مطلب دیکھیں یہاں پر میکسیکو کے ساتھ یا ساؤتھ امریکہ کے ساتھ جس طرح نارتھ امریکہ ڈیل کرتا رہا ہے تھرو آؤٹ، پروبیبلی اس طرح جو بھی ہے what is available to یہ them۔ تو آپ کو بتانا پڑے گا، ساؤتھ امریکہ نارتھ امریکہ والے کمپیریزن پہ افغان ناراض ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو برابر بلکہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو ایک راستہ نکالنا پڑے گا جس میں آپ فہمت سے کام لیں، اور کوئی آپشن نہیں۔ ہاں اور اس میں وہ ایک جو اچھی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں امریکہ بھی ان حالات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہاں رہ چکا ہے 20 سال، اور امریکہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہاں اس طرح کی منظم و مسلح تنظیموں کو قدم جمانے کا موقع دیا گیا تو پھر 9/11 ایک دفعہ اور ہو سکتا ہے، اور دنیا میں دوسرے ملکوں میں بھی اٹیک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بارے میں ریزرویشن کے باوجود امریکہ ہم سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ تھرو آؤٹ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو اب اس حوالے سے ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن خیر یہ نہیں کہا انہوں نے ڈائریکٹلی وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی یہ ضرور کہتے ہیں کہ اب ہم وہاں پر داعش ہو گیا، القاعدہ ہو گیا، طالبان تو خیر ہیں وہاں پر، ایسی عالمی دہشت گرد تنظیموں کو وہاں پر قدم نہیں جمانے دیں گے، اور اس کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا، وہ جو اٹیک ہوا اس تھا۔ میں کہ ہمارے پاکستان کے اور ہمارے مشترکہ مفادات ہیں، اور اس میں نام لکھا ٹی ٹی پی جیسی جماعتوں سے لڑنے میں، اور ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان کو شاید آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور یہ ضروری تھا کہ ان دو ڈیولپمنٹس کے اوپر ضرور بات ہوتی، اور آپ نے اس کے اندر بڑا اچھا جو ہے نا وہ نشاندہی کی ہے بہت ساری چیزوں کی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔